نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث فقال من زنا خرج منہ الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کے اوپر اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں جو اس وقت پورے ہندوستان کا ایک دہکتا ہوا موضوع بنا ہوا ہے اور جو اس وقت ٹی وی نیوز کی بریکنگ نیوز بنا ہوا ہے۔ میری مراد دہلی کے اس قتل سے ہے جس نے پورے ہندوستان کو جھکجور کے رکھ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آفتاب امین پونا والا، یہ ممبئی کے وسئی کا رہنے والا لڑکا جو پیشے سے فوڈ بلاگر اور ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا، اس نے ڈیٹنگ ایپ سے ایک لڑکی سے بات کرنا شروع کی۔ اس کا نام شردھا واکر، وہ بھی ممبئی کی ہی رہنے والی تھی۔ اس کی عمر 26 سال تھی، وہ بھی کال سینٹر میں ہی کام کرتی تھی اور یہ دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے لگے۔ ان کے والدین نے، اور خاص طور سے لڑکی کے والدین نے، منع بھی کرا، اس رشتے کی مخالفت بھی کی، لیکن اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ کے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، وہ اس لڑکے کے ساتھ پہلے ہماچل پردیش گئی، پھر وہاں سے اتراکھنڈ گئی، پھر وہاں سے ٹہل کے وہ دہلی میں 15-20 دن یہ مہرولی میں رہنے لگے۔ 15-20 دن کو رہتے ہوئے نہیں ہوئے ہوں گے۔ 18 مئی سے پہلے ان کے درمیان میں کچھ جھگڑا ہوا آپس میں، یہ لڑکی شادی کرنے کہہ رہی تھی، جو بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ بہرحال اس نے، آفتاب پونا والا نے، اس لڑکی کا مرڈر کیا، اور نہ صرف یہ کہ مرڈر کیا بلکہ اس مرڈر کو ایک اس انداز سے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی کہ جس سے عام انسان کی جو ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ 300 لیٹر والا فریج لے کے آیا، اس میں اس نے کاٹ کے 35 ٹکڑے کیے اور روزانہ بھی رات میں نکل کے، وہ 2 بجے کے رات میں آس پاس نکل کے جو ہے مہرولی کے جنگلوں میں اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو جو ہے ڈسپوز کرتا۔ اس نے گوگل سے جو ہے خون کے دھبوں کو ختم کرنے کی ترکیبیں بھی سوچ دیکھیں، جانی، اور کپڑوں کو کس طرح ڈسپوز کیا جائے اس نے یہ بھی گوگل کے مادھیم سے ہی اس نے جانا۔ اور اس نے کہا کہ میں انگلش کا ایک کرائم پیٹرول دیکھتا تھا، ڈیکسٹر شاید اس کا نام ہے، اور وہ دیکھ کے سبھی میرے اندر پلاننگ آئی۔ تو ہمارے دیش میں بھی کچھ کرائم پیٹرول ٹائپ کے ایپیسوڈ چلائے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر۔ اس کے دونوں اثرات ہوتے ہیں، کچھ منفی بھی اور کچھ مثبت بھی۔ تو جن کو مثبت لینے ہوتے ہیں وہ مثبت لے لیتے ہیں، جن کو منفی لینے ہوتے ہیں وہ اس کے نگیٹو میننگ، اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ بتانے کی کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے بچنا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم چاہے پاتال میں چھپ جائے، ایک نہ ایک دن اس کی جو ہے پول کھل کے رہنی ہے، وہ پکڑا جانا ضروری ہے۔ تو دوسرے جو کم عقل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے غلط اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال لڑکا گرفتار ہوا۔ گرفتار ہونے کے پیچھے اس کے لڑکی کے والدین تھے، کافی وقت سے جو ہے بیٹی سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ انہوں نے پال گھر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ دائر کیا۔ ممبئی کی پولیس نے دہلی پولیس سے جو ہے رابطہ قائم کیا، اور یہاں کی پولیس نے جو ہے لڑکے کو پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا، اور بات جب کھل کے آئی سامنے تو پھر ابھی بھی وہ 5 روز کی ریمانڈ پہ پولیس کے پاس ہے، اور اس سے بہت سارے ابھی راز کھلنے باقی ہیں۔ اب یہ
مسئلہ ہو گیا، اور اب پوری ہندوستان کی جو گودی میڈیا ہے اس میڈیا نے اس کو جو ہے اس انداز سے پیش کیا کہ آپ دیکھو امیر دیوگن کے شوز، امین چوپڑا کے شوز دیکھو، اور ان شوز کو دیکھ کے بالکل ایک گھن سے بھی آ جاتی ہے۔ ہماری پوری ہمدردی اس لڑکی کے ساتھ میں ہے، ہماری پوری ہمدردی اس ماں باپ کے ساتھ میں ہے، اس کے بھائیوں کے ساتھ میں ہے، اس پریوار کے ساتھ میں ہے، اس سماج کے ساتھ میں ہے جس کے ساتھ میں ایسا گھنونا کام ہوا ہے۔ میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی گھر میں عورتیں ہیں، میری عورت گھر میں کسی کے ساتھ میں ایسا ہوا تو میرا دل پھٹ جائے گا، تو کیوں نہ میرا دل اس کے لیے بھی پھٹے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں اس کی ماں کے دل کا حال کا بھی سمجھ سکتا ہوں۔ ہماری ہمدردیاں پوری اس کے ساتھ ہیں۔ اب رہا معاملہ آفتاب امین کا، تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا، دہلی گورنمنٹ، اور خصوصاً جو ہے مجھے کورٹ سے یہ امید ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو بھی لپت ہے اس کو جلد سے جلد نپٹانے کی کوشش کیا جائے اور دوشیوں کو انجام کار تک پہنچایا جائے۔ لیکن میڈیا میں جس انداز سے چلایا جا رہا ہے اسے دیکھ کے ہمیں بھی شرم آتی ہے۔ دراصل تو پونا والا، یہ لڑکا آفتاب پونا والا، یہ اس کو جو ہے ایز اے مسلم پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف سورسوں سے، ذرائع سے، اس کے اکاؤنٹ سے معلوم یہ چلا ہے کہ یہ پارسی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور پارسی ایک الگ مذہب ہے اور اسلام مذہب ایک الگ مذہب ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہندوستان میں ٹرینڈ چلا دیا گیا تھا کہ راہل گاندھی مسلمان ہیں، اسی طریقے سے پھر وہ راہل گاندھی کے جو ہے ماں اور ان کے جو ہے راہل گاندھی کے باپ، اور پھر ان کی دادی، اور پھر ان کے جو ہے شوہر فیروز خان سے، اور فیروز خان جو ہے مسلمان تھے اور یہ راہل گاندھی مسلمان ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ جو 1 روپے پر SMS لیتے ہیں، انہوں نے جو ہے پورے سماج کو جو ہے تتر بتر کرنے کے لیے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس بھی ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی تھی اور پوری راہل گاندھی کو جو ہے مسلم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اس کے اندر۔ بہرحال یہ سب جو ہے الیکشن کے مدعے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو جو ہے مائنڈ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک گیم ہے۔ میرا یہاں جو ماننا ہے، میرا یہاں جو آپ یہ ویڈیو بنانی ہے، اس کا ایک واحد مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو لڑکے اور لڑکیاں لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی ہیں، یہ دراصل لیو ان ریلیشن شپ ہے کیا؟ ایسا تھا 2019 میں کیرلا کے اندر ایک مسلم لڑکا تھا اور ایک مسلم لڑکی تھی، وہ آپس میں بغیر شادی کے رہنے لگے تھے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسی انداز سے رہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں بغیر شادی کر کے۔ تو بغیر شادی کر کے ویسے ہی رہنا جیسے میاں بیوی شادی کے بعد رہتے ہیں، اس انداز سے رہنا لیو ان ریلیشن شپ کہلاتا ہے، اور اس کی ہندوستان میں انومتی ہے، اس کی اجازت ہے، اور اس اجازت کا لڑکے جو ہیں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لڑکیاں غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے اسلام کا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس لیے کہ یہ ایک بہت فحش کام ہے، گندا کام ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے، گویا کہ اس کے نتائج برے نکل کے آئیں گے۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من زنا، جس نے زنا کیا، اخرج منہ الایمان، اس کے اندر سے ایمان خارج ہو گیا، اس کے اندر سے ایمان چلا گیا، اس کے اندر سے ایمان نکل گیا۔ تو اسلام مذہب میں لیو ان ریلیشن شپ بالکل قطعی حرام ہے۔ ہندوستان کی سنویدھان میں تو اس کی اجازت ہے، نہ کہ وہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو۔ جج صاحب کے سامنے جب کوئی کیس جاتا ہے اور جب کوئی کیس کسی میرٹ پہ تولا جاتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح کی پازیٹیو اور نگیٹیوٹی جان دیکھ کے اس کے فیصلہ، اس میں کوئی آرڈر پیش کرتے ہیں، پھر وہ آرڈر ماننے ہو جاتا ہے۔ تو جج صاحب کا مسئلہ ایک پرمیشنیبل مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اجازت ہے ایسا اگر کوئی کرنا چاہے، البتہ جج صاحب آپ سے کہہ نہیں رہے ہیں آگے کہ آپ ایسا کیجئے۔ اسلام مذہب میں لیو ان ریلیشن شپ کو زنا قرار دیا گیا ہے، یہ زنا ہے، اس میں بغیر شادی شدہ اسلام مذہب کے مطابق لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا واحد ذریعہ نکاح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے اور دوسرے دھرموں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، چاہے وہ کوئی سا، اور میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہماری ہندوستان کی سنسکرتی میں ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی لڑکا اور کوئی بھی لڑکی بغیر شادی شدہ کے اگر وہ رہتے ہیں تو ان کو سماج میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ الگ بات ہے، قانون میں اس کی ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن سماج کے اندر، ہندوستانی سماج کے اندر لیو ان ریلیشن شپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے آپ قریب بھی نہ جائیے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی ویاکھیا کرتے ہوئے جو مفسرین اکرام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو زنا کی طرف لے جانے والی ہے اس چیز کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ جب آپ اس چیز کے قریب بھی نہ پھٹکو گے تو آپ زنا کے قریب بھی نہ پہنچ پاؤ گے، اور یہ کہ یہ بہت گندا کام ہے، یہ فحش کام ہے، اور اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں۔ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ برا طریقہ ہے، اس کے نتائج برے نکلیں گے۔ وہ میں بات آپ کو کسی اور موقع پر بتاؤں گا کہ زنا کے کیا کیا برے نتائج ہوتے ہیں، اس سے کس طرح سے جو ہے انسانی سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں کیسے ولد الزنا کی کثرت ہو جاتی ہے، اس میں کیسے معصوم بچوں کی جو ہے پیدائش سے پہلے ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے، بھروڑ ہتیا کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کسی اور موقع پر۔ فی الحال تو میں اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے یہ فرمایا ہے کہ یہ زنا جو ہے یہ آپ اس کے قریب بھی نہ پھٹکیے۔ جو انسان زنا کرتا ہے یا زنا میں ملوث ہوتا ہے یا زنا میں ملوث ہونے کی سوچتا ہے، گویا کہ اس کے اندر سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں بچتا ہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زنا سے بچنے کے لیے بہت ساری ترغیبات دی ہیں، قرآن نے بہت ساری ترغیبات دی ہیں۔ قرآن نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ صفتیں بتانے کے بعد میں ایک صفت یہ بتائی گئی کہ والذین لفروجہم حافظون، اللہ کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن، اس میں دو چار صفتیں بتانے کے بعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ مومن بھی کامیاب ہوا ہے جو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے مطابق اس کا صحیح استعمال، صحیح جگہ اس کا استعمال کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کا صدر نہیں کھلتا ہے، صرف بیوی کے سامنے یا وہ جو اس کی ملک یمین ہیں ان کے سامنے جو ہے کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوتا ہے۔ تو کامیاب مومن کی نشانی ہی یہ ہے، مومن اس وقت کامیاب ہوگا جب جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے اے لوگو تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو، مجھ سے جو ہے جنت کی ضمانت لے لو۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو اور تم مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ان دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، یہ تمہاری دو چیزیں وہاں چلنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے اور جہاں آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو اگر غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت نہیں ہے۔ گویا کہ ضمانت اس بات کی ہے کہ ان دو چیزوں کا صحیح استعمال ہو تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زنا کے بارے میں اتنا کچھ سمجھا ہے، جانا ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ چیز ختم ہو جائے جو ہمیں زنا کے اوپر ابھارتی ہے۔ گویا ان کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول ہم خصی یا نامرد ہونا چاہتے ہیں، جب ہمارے اندر یہ چیز ہوگی ہی نہیں تو پھر جو ہے ہم زنا نہیں کر پائیں گے۔ اب زنا کو روکنے کے لیے سب سے اچھی طریقہ کیا ہو سکتا ہے گا؟ اس وقت تو ہمارا پورا معاشرہ زنا کے اندر لپت ہو چکا ہے، اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں جہاں ہر چوراہے پہ لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں دو لڑکے کھڑے نہیں ہوئے وہاں تیسری بات سوائے اس کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمیں کہاں، کس سے، کیسے، کب ملنا ہے، واٹس اپ کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، پھول دینا ہے، ہگ ڈے منانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہوتی۔ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں A+B کا ہول اسکوائر کے بجائے یہی چل رہا ہے کہ کہاں جا کے ڈیٹنگ کریں، کہاں جا کے ہم یہ کریں گے۔ پورا سماج جو ہے ترس نہس ہو چکا ہے۔ اس میں تمہاری ذمہ داری، میری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو سماج کے اندر ابھر کے آ رہی ہیں اس سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اپنی بہنوں کو بہت سمجھانا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کی تربیت کرنی ہے، اور ہمیں ایک ایسا معاشرت تشکیل دینا ہے کہ جو معاشرہ جس کے اندر جو ہے ہر ایک کی عزت ہو، ہر ایک کی حفاظت ہو، ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری نظر کسی غیر محرم پہ پڑ جائے اور اس کے بعد میں وہ جھک جائے تو وہ نظر تو تمہاری پہلی والی معاف ہے، لیکن جھک کے جو دوبارہ اٹھے گی نظر، وہ نظر معاف نہیں، اس لیے کہ وہ نظر پھر تمہاری نہیں، پھر وہ نظر تم قصداً کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے، نہارنے کے لیے، تاڑنے کے لیے دیکھ رہے ہو، اس لیے یہ دوسری نظر جو ہے شیطان کی نظر ہوئی، یہ تمہاری نظر نہیں ہوگی۔ محترم دوستو اور ساتھیوں، جو کچھ بھی دہلی میں ہوا ہے
اس کی ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم ایشور سے کامنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو جو ہے صبر دے، اس لیے کہ جس کی اولاد کھوئی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے۔ ہم تو صرف شبد ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو اپنے نوجوان ساتھیوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی سدھر جائیے، جس سماج سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس کو پولرائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ میڈیا، میں نے دوپہر تھوڑا سا میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دی ہے، لیکن ایک آدھ کلپ میں نے جب دیکھی اس پہ موبائل کے اوپر، تو میں ان کا ڈیبیٹ کا استر کتنا جو ہے گر چکا ہے، تو میں نے وہ اسی وقت جو میں سمجھ گیا کہ ہاں اب یہ میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان لیو ان ریلیشن شپ جیسی بیماری سے دور رہیں گے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ اپنے والدین سے کہیے، کھل کے کہیے، اس میں شرمانے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہماری شادی کر دیجئے۔ آپ شادی کیجئے، شادی کریں گے تو آپ زنا سے بچیں گے، یہ زنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچ جائیں گے، اور سماج کے اندر بھی آپ کی عزت اور آپ کی افزائش ہوگی۔ اور یہ جگہ جگہ اس انداز سے منہ مارنے سے آپ، قرآن نے کہا کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے نتائج ہمیشہ برے نکل کے آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دوست اور ساتھی ہیں وہ لیو ان ریلیشن شپ کی، زنا کی یا زنا میں ملوث ہونے کی کسی بھی مہم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ کے آس پاس میں کوئی نوجوان دوست ساتھی اس طرح کا ہے یا اس طرح کے وچار رکھتا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں، اس لیے کہ یہ ایک برا راستہ ہے، اور برائی سے بچانا یہ آپ کا اولین فریضہ ہے۔ والسلام۔